رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنی خادمہ کو بولا کہ فرمایا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں 2-4 کو بلا کر نا میرا جنازہ پڑھوا دینا، اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، اور صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دبا دینا۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2-4-10-20 آدمی بلائے اور ان کی تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا۔ تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھولا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی۔ ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھولا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہ وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا، اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ یہ بھی ایک موت ہے۔ اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں۔ اور دوسری بھی ایک موت ہے، ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے کی۔ ایک زمیندار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہی تھی، تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی، پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی۔ قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہیں، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اس سے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا۔ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی ہے، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی۔ تو بھائیو، یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا۔ روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرما بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں۔ جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی۔ روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے، چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے۔ جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے۔ روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے۔ روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے۔ جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا ہے۔ میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی، حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے۔ یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے۔ میرے عزیزو، ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے۔ یہ 2 طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی۔ جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا۔ وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا۔ 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی
تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب، ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے، میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے، اور میری زندگی کی ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی، میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رعنائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے، روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی، تو 4 لڑکے 2 لڑکیاں، 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہیں۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ، انہوں نے کہا ہائے، انہوں نے کہا ہائے، وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگے کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتی، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چڑھ سکتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد کا ہے، اور اللہ کی محبت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز، آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔